پھر فقہ حنفی کے اوپر ان کا اس طرح کا رلائے ہے کہ ہم تو کہتے ہیں ہر بات کتاب و سنت میں لکھی ہوئی ہے تو کتاب و سنت کے مطابق چلیں، لیکن یہ کہتے ہیں جی فقہ حنفی کی ساری بنیادی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے، ایون جو ان کے بزرگ ہیں تصوف کی کتابوں میں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہیں وہ شیخ احمد سندی جنہیں کہتے ہیں جی 1000 سال کا مجدد، حالانکہ 1000 سال کے مجدد والی کوئی حدیث ضعیف بھی کوئی نہیں دنیا میں کہیں موجود، یہ حدیث بھی انہوں نے خود گھڑی پہلے اپنے مکتوبات میں۔ ان سے پوچھا گیا آپ 1000 سال کے مجدد ہیں، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر بھی موجود ہے اور المستدرک الحاکم میں، اور امام زابی نے بھی موافقت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ جیسے پہلی صدی کے اندر تو متفق ہے سب کے سب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی المتوفی 101 ہجری پہ، ایک پہلے پہ متفق ہے اور ایک آخری پہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے اوپر، درمیان والے سارے نے اپنے وکھرے وکھرے نے، ٹھیک ہے، پہلا اور آخری جڑا ہے نا وہ ایگریڈ اپون ہے۔ تو ان سے اس وقت بھی علماء نے پوچھا کہ حضرت یہ تو 100 سال کا مجدد ہوتا ہے، 1000 والا کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا جی میں کہہ رہا ہوں 1000 والا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا اس کا مرتبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مرتبہ ویسے ہی ہوتا ہے جتنا فرق 100 اور 1000 میں ہوتا ہے، 100 اور 1000 میں جتنا فرق ہے نا اتنا ان کے مرتبوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک حدیث خود سے گھڑی پھر اس میں رنگ بھرے کو نہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں مجدد الف ثانی، اگلے 1000 سال کے مجدد، اور انہوں نے تو اتنے دعوے کیے ہیں کہ بھئی امام مہدی کو بھی میری نسبت حاصل ہوگی۔ ہاں سر مکتوبات میں آپ کو یقین نہ آئے تو ابھی سے اور بھی آگے انہوں نے دعوے کیے ہیں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی جس کی کہتے ہیں جی وہ تفسیر مظہری بڑی زبردست تفسیر ہے جی، اس نے بھی اس کے اندر، وہ بھی مجدد صاحب کے بڑے معتقدین میں سے تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے مجدد صاحب کے والے سے، ان کے مکتوبات بھی ہیں، اور ہم اس میں وہ جے پی جی بھی اس کتاب کا ایڈ کر دیں گے، آپ کتاب خود منگوا لیں، ہم تو مطلب یہ کتابیں پڑھنے کا آپ کو مشورہ نہیں دیں گے، لیکن ایک نمونے کے طور پہ اس میں اٹیچ کر دیں گے مجددی عقائد و نظریات، جس میں سارے مکتوبات میں سے یہ کرٹیکل ٹاپکس انہوں نے تو فضائل میں جمع کیے ہوئے ہیں اور ہم اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھی ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے فزیکلی دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ سر پھر ان کو حیا آئی کہ یار یہ تو لوگ کہیں گے تسی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی تھلے لاتا ہے جڑا ہے وہ فقہ حنفی دے، تو پھر ان کا نہیں اصل میں وہ بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد بھی امام ابو حنیفہ سے میچ کر جائے گا۔ ایڈی وڈی کہانی اینج کر کے کہانی بنا دی۔ سر آپ نے قرآن و حدیث پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث نہ کرے اس دنیا میں، اور تمہاری کیا شان ہوگی کہ امام تم میں سے ہوگا اور وہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق صحیح مسلم میں ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتریں گے اور وہ پوری ڈیٹیل ہے کہ خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اس میں الفاظ ہیں وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق امت کو چلائیں گے۔ فقہ حنفی کے مطابق نہیں سر، فقہ حنفی تے ہونی کام رہی ہے صرف ایک شعر سن کے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں سو کالڈ وابی ہوں اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی ہوں، میں علمی کتابی ہوں۔ اس شعر سے ہی فقہ حنفی جو ہے وہ تھر تھر کانپ رہی ہے، وہ کتنے بچی ہونی ہے ابھی تک، اور کہتے ہیں جی وہ اس کے مطابق عمل کریں گے، اور وہ کبھی بحث والا کبھی کچھ نکال لیتے ہیں۔ وہ سارے کہانیاں بند کرو، وہ پڑھا لکھا دور ہے، لوگ جان چکے ہیں آپ کی چلاکیوں کو، اور لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے کس کس لیول کے اوپر دھوکے دیے ہیں، آپ کے بزرگ بھی دھوکے دیتے رہے ہیں، آپ بھی دھوکے